الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. علم الاسماء اور علم الہدا، ان پر بات ہوئی ہے پہلے، لیکن ٹائم چونکہ محدود تھا تو بات تفصیل سے نہیں ہو سکی۔ اللہ پاک نے جب انسان کو خلیفہ بنانے کا، سکسیسر بنانے کا، اس زمین پر وائسرائے بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، میں نے ایک نیا سکسیسر جو ہے وہ چنا اس کے لیے۔ اب فرشتے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اس کو بنائیں گے من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد پھیلا دے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ اس کا مطلب ہے ان چیزوں کا تجربہ فرشتوں کو پہلے ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی وزڈم کے مطابق جو بھی ان کا مشاہدہ تھا انہوں نے پیش کر دیا کہ اللہ پاک آپ جس مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں وہ زمین میں خون بہائے گا اور فساد کرے گا، جبکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری تسبیح و تحمید کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی تسبیح و تحمید کو بڑا سنوار کر جو ہے وہ پیش کیا اللہ پاک کے سامنے کہ یہ بہت بڑا کام ہے اور شاید یہی اللہ پاک کو مطلوب ہے۔ اس پہ پھر اللہ پاک نے علم الاسماء آدم علیہ السلام کے اندر اسی طرح القاء کیا، اسی طرح انسٹال کیا، جس طرح انبیاء کے اندر وحی انسٹال ہوتی ہے، وہ حفظ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جلدی جو ہے وہ ساتھ حفظ کرنے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے اس سے روک دیا، فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ نے یاد نہیں کرنا، ہم نے یاد کرانا ہے۔ تو یعنی جو میں نیا سکسیسر بنا رہا ہوں اس کے اندر کیا صلاحیت ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس خون ریزی کا اور اس فساد کا بھی رسک لینے کے لیے تیار ہوں، مجھے یہ منظور ہے، اس کے باوجود میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام کو علم الاسماء، دی نالج آف فزیکل سائنسز جو ہے وہ سکھایا۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو، کب سے تم دیکھ رہے ہو؟ تم نے یہ دیکھا کہ یہ فساد کرے گا، خون بہے گا، تم نے یہ کب سے یہ چیزیں تمہارے مشاہدے سے گزری ہیں، نام کیا ان کا، کام کیا ان کا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو تسبیح و تحمید کے سوا آتے ہی کچھ نہیں، لا علم لنا، ان کے بارے میں تو ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی وہی تحمید۔ تو فرمایا جب میں نئی مخلوق بنا رہا ہوں تو نئے جو ہے وہ اس کے ساتھ ایپس کے ساتھ اور سافٹ ویئر کے ساتھ بنا رہا ہوں، کوئی صرف تسبیح و تحمید کے لیے تو نہیں بنا رہا، اور بھی کام اس نے کرنے۔ تو پہلا مقابلہ جو ہے پھر اللہ پاک نے آدم سے فرمایا کہ اے آدم تو ان کو پڑھ کے جو ہے وہ بتا، ان کو سکھا، ان کو بتا تو کہ ان چیزوں کا نام کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر ان کو پڑھ کے سنائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر اگلا مقابلہ ہوا ڈوز اینڈ ڈونٹس کا، اور اس میں آدم علیہ السلام ہار گئے اور بتایا گیا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیتیں علم الاسماء والی ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ کام نہیں آئیں گے، ان کا کام اپنا ہے۔
اور اس میں پھر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر جو اس نے ان کو فالو کیا، نوٹیفیکیشن آیا تو انسٹال کیا، آنکھ کان دل کھولے اور حق کو قبول کیا جس زمانے میں بھی اس کے پاس جس طرح بھی پہنچا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کامیابی ہے اور پھر ساری چیزیں ہیں۔ اپڈیٹس کا ذکر ہوا پہلے بھی میں نے کیا تھا کہ آپ کہ اینڈرائڈ کے اندر جو ہے وہ اپڈیٹس آتی رہتی ہیں ہر قسم کے جو ہے وہ سافٹ ویئر کے بارے میں، اس کی رننگ، اس کے ڈرائیورز، اور اگر آپ اس کو نہیں کرتے، یعنی آپ اگر مہینہ نہیں کھولتے لیپ ٹاپ اور آپ نے انسٹال نہیں کی ہوئی اپڈیٹس اس کے بارے میں، تو پھر آپ کو وہ کہتا ہے کہ کوئی ایرر ہے، وہ کھل نہیں رہی، آپ کی فیس بک نہیں کھل رہی، فلاں چیزیں، پھر آپ کو ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپڈیٹ اینڈ ریسٹارٹ۔ یہی موبائل کا مسئلہ ہوتا ہے، یہی واٹس ایپ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں تبھی جا کے پھر وہ ٹھیک سے کام کرتے ہیں۔ اب اینڈرائڈ بنانے والے انسان کے خالق نے اس کے لیے کوئی اپڈیٹس نہیں رکھی ہوں گی۔ جو لوگ ان اپڈیٹس کو قبول نہیں کرتے، انسٹال نہیں کرتے، اپڈیٹ نہیں کرتے، یہ وہ ہیں سمن بکمن عمیون، عقل بند، ان کی آنکھیں بند، دل بند، علی قلوب اقفالها۔ اللہ پاک نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، لیکن اس میں یہ بات واضح فرمائی کہ اب چونکہ اس کا متبادل ہم کر رہے ہیں، میدان میں لا رہے ہیں، لہذا اب اس انسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آیات قرآنیہ، یہ قرآن کی جتنی آیات ہیں، آیت کہتے ہیں سائن کو، تو یہ ہوگی آیات قرآنی۔ اب فرمایا اب ہم دوسری کائنات میں، یعنی اب اور نشانیاں سے دکھائیں گے۔ اب اسکرپچر کی آیات کی بجائے، سائنس کی بجائے، اب ہم اپنا تخلیقی کام اسے دکھائیں گے، اس سے یہ ہم تک پہنچے گا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اب ہم ان کو آیات دکھائیں گے، آفاق میں بھی، ان کے اپنے اندر بھی، اپنی ایکسپرٹیز اب ہم شو فزیکلی کریں گے، حتی یتبین لہم، تاکہ ان کے لیے اچھی طرح واضح ہو جائے، انہ الحق، کہ خالق ہے اور وہ بڑا تجربے کار ہے، وہ خلاق ہے، خلاق العلیم، ایکسپرٹ ہے، ماسٹر ہے، اپنی تخلیق کے ہر سلسلے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو اب ہمیں تیار کرنے چاہیے تھے علماء آیات کونیہ کے لیے۔ کائنات ہے نا، کون، آیات الکونیہ، یونیورسل سائنس، وہ اصل میں ہمارا سبجیکٹ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علماء تیار کرنے چاہیے تھے کہ وہ کائنات میں رب کی تخلیق سے اس کے وجود کا ثبوت حاصل کرے۔ ہم نے خود بھی یہ کام نہیں کیا۔ دیکھیں، ہم جس کو ہم کہتے ہیں نا، جس کو ہی ہم علم کہتے ہیں اور اسی کو عالم کہتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی سرجن ہو، نیورو سرجن ہو، تو ہمارے یہاں علماء اس کو عالم نہیں کہتے، حالانکہ وہ بھی عالم ہے، وہ بھی مفتی ہے اپنی فیلڈ کا، نہ اس کے پیشے کو تقدس، نہ اس کو کوئی مقام، اور کچی پکی روٹی۔ اب دیکھیں، انسان جو ہے نا، انسان شروع سے ایسے ہی بنتے چلے آ رہے ہیں، شروع سے ان کے جو باڈی پارٹس یہاں ہیں نا، وہ وہی ہیں اور قیامت تک وہی رہیں گے۔ اگر صرف یہ آپ کا علم ہے نا کہ وضو کیسے کرنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، پیشاب کر کے استنجا کیا ہے، پیشاب کیے بغیر استنجا کیا ہے، اور یہ چیزیں کتنی ہوا نکلی ہے تو وضو ٹوٹا، اگر یہی آپ کا سبجیکٹ ہے تو قیامت تک آپ یہیں بندھے ہوئے ہیں۔ اس میں تو کوئی ورائٹی ہے ہی نہیں نا۔
کوئی چینج ہے ہی نہیں اس علم میں، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جب دیکھیں نا گاڑیاں جب آتی ہیں تو کسی کی لائٹیں کس طرح کی ہوتی ہیں، کسی کی کہاں ہوتی ہیں، کسی کا ڈائنمو نیچے ہوتا ہے، کسی کا ڈائنمو اوپر ہوتا ہے، کسی کا کوئی سوئچ کہاں ہوتا ہے، کوئی سوئچ کہاں ہوتا ہے، تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا. اور آپ نئی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کا پیٹرول کی وہ ٹینکی کھولنے والا کہاں ہے، وہی نہیں ملتا، سیٹ آگے کرنے والا کہاں ہے. حالانکہ آپ کو 30 سال ہو گئے گاڑی چلاتے ہوئے، لیکن آپ نے یہ ماڈل نہیں دیکھا. نئی چیز انسانوں کے نئے ماڈل میں کوئی چیز ایسا نہیں کہ پہلی جو چیز ان کی 2 ٹانگوں کے درمیان تھی وہ بغل میں لگا دی ہے آنے والے ماڈل میں اللہ پاک نے. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کا علم کیا علم ہے بھائی؟ 14 سال سے تم نقل کر رہے ہو ایک چیز کو. جنازے، طلاقیں جو ہے، اور وضو، استنجا، غسل اور نماز اور روزہ کیسے ٹوٹا، یہ 1400 سال سے ایک ہی چیز ہے نا. ارتقاء کہاں ہے؟ وہ آیات الکونیہ سنریہم، ہم دکھائیں گے. جب ہم دیکھیں گے ہی نہیں تو دکھائیں گے کیسے؟ اللہ میں دکھائے گا کیسے؟ جو بندہ تول جائے کہ اس نے نہیں دیکھنا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی آپ اندھے کو دکھائیں گے؟ ہم خود اندھے ہو گئے نا. تو اللہ کہتا ہے ہم اپنا وجود ان کو کائنات میں دکھائیں گے. اب کتاب نازل نہیں کریں گے، بہت ہو گیا پڑھ کر. اب دیکھنے کا موقع آ گیا. ہم نہیں دیکھیں گے تو وہ دکھائے گا کیسے؟ علم موجود ہے، پتہ ہے آج چاند کس ڈگری پہ ہے، پاکستان میں نظر آ سکتا ہے نہیں آ سکتا، پتہ ہے، طے لوہے کی لکیر ہے. چاند اور سورج دونوں ایک ہی خالق نے بڑی دقت کے ساتھ بنائے ہیں. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، حسبان سپرلیٹو ڈگری ہے، بڑا ناپ تول کر ان کو ہم نے ان کی منازل طے کی. یار یہ جو چاند ہے یہ ہر سال جو ہے وہ رستہ بھول جاتا ہے، پیٹرول اس کا ختم ہو جاتا ہے رستے میں، ڈیزل ختم ہو جاتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، صرف 1 مہینے کے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے. بڑے بڑے مفتی جس کی جناب علی وہ دوربینیں لگائی ہوئی آگے اور مینار پاکستان جتنی اور چاند دیکھ رہے ہیں. یعنی یہی ہے نا کہ ہم نے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، آفاقی آیات کو نہیں دیکھنا، اس علم کو حاصل نہیں کرنا. وہ اگر کہتا ہے آج نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں، اب جو کہے گا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. جو آپ کا بخار بتاتے ہیں، جو آپ کے ڈی این اے بتاتے ہیں، جو آپ کے اندر ہیپاٹائٹس بتاتے ہیں، جو آپ کے اندر ایڈز دکھاتے ہیں، جو آپ کے اندر فلاں 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 دکھاتے ہیں، وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. وہ صرف ایک چاند کا آپ کو نہیں بتا سکتے کہ آج نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ ضیاء صاحب نے مولویوں کو ابلائج کرنے کے لیے، چونکہ اس نے 11 سال حکومت اسی دھوکے کے ساتھ کی مولویوں کے ساتھ، اس نے ان کو بنا دیا ہے چیمپئن. یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اپ ڈیٹ سے نہیں لینی. اب دیکھیں آپ ہمارے سامنے کسی زمانے میں ستارے کیا تھے، وہ روایت ہے نا، اب ضعیف ہے یہ جیسی بھی، لیکن روایت تو موجود ہے نا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ستاروں فرشتے مقرر ہیں جو رات کو لٹکا دیتے ہیں ستاروں کو، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ واپس کھینچ لیتے ہیں. بات تو یہ ہے نا. اب آپ کہاں پہنچے ہیں جا کے؟ 306 ٹریلین کہکشائیں ہیں، ستارے نہیں ہیں. ستاروں کی بات نہیں، کہکشائیں ہیں ہماری کہکشاں کی طرح، اس سے بھی بڑی. کتنی بلین کتنا ہوتا ہے، اور کتنے بلین ہوتے ہیں تو ٹریلین ہوتا ہے، اور وہ 306 ٹریلین کہکشائیں ہیں کائنات میں. اب اسے پتہ چلی ہے کہ پہلا آسمان کہاں ہے. یہ جو آپ کو سماعت دنیا نا اوپر آپ دیکھتے ہیں، دنیا سے جو آسمان نظر، سماعت دنیا کا مطلب ہے جو آپ کو اس زمین سے جو نظر آتا ہے، آسمان، چھت نظر آتی ہے، ستارے نظر آتے ہیں. آپ مریخ پہ جائیں کچھ اور منظر ہے. آپ اس کے جو ہی اس کے خول سے باہر نکلتے ہیں نا تو یہ بلو نہیں رہتا یہ چھت جو ہے. تو جناب علی اب عالم وہ ہیں جو دنیا کو نفع دے رہے ہیں. دیکھیں ہمارا مسئلہ تو وہی وضو کرنا، غریب نے بھی وضو کرنا ہے، امیر نے بھی کرنا ہے، وہی پارٹس غریب کے بھی ہیں، امیر کے بھی ہیں، کیسے دھونا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تو وہی ہیں نا.
سماج میں ان سے کوئی نفع ہے کسی کو؟ یہ تو آخرت کی بات ہے نا. دنیا کے لیے نفع رساں کون ہے؟ علم الاسماء والے ہیں تو وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد نا. وہ لگ گئے علم الاسماء، وہ علم جو اس دنیا کی خلافت کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ یہ کوالٹی اس میں ہے، اس لیے میں اس کو زمین دے رہا ہوں. اور آج بھی زمین انہی کے پاس ہے جو علم الاسماء میں لیڈ کر رہے ہیں. ہم بظاہر آزاد ہیں لیکن ہمارے فیصلے ادھر ہی ہوتے ہیں. ہم اسلام کا قلعہ ہیں لیکن علم الاسماء نے ان کو زمین دی ہے. ہماری زمین کے فیصلے وہاں ہوتے ہیں. یہ پہلے فیصلہ ہو گیا تھا. اللہ پاک نے جب فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کا مقابلہ کروایا تھا تو اسی وقت بتا دیا تھا کہ اس زمین پر خلافت کے لیے علم الاسماء ضروری ہے. آخرت میں کیا ہوگا اس کے لیے علم الہدا ہے، وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، اخلاقیات کا علم. دین کیا ہے؟ اخلاق کا نام ہے. کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے حقوق ادا کرنے ہیں، کیسی ذمہ داریاں ہیں، یہ ہے. تو اپنی اولاد کو جو لائق بچے ہیں نا، ان بچوں کو علم الاسماء کے پیچھے لگائیں اگر آپ اپنے ملک پر خود حکومت کرنا چاہتے ہیں. تو نیک لوگ اپنے بچوں کو علم الاسماء میں بھیجیں، اس کے علماء بنائیں. سوسائٹی کو فائدہ بھی ہوگا، اجر بھی آپ کو ملے گا، ملک پر حکومت کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی. ان کو بچے، علم الہدا والوں کو، حافظ صاحب کو، مولوی صاحب کو بچے ملتے رہیں گے ان کے کیلیبر کے. تو روٹی کے مارے ان کے پاس جائیں گے، چلیں جی یہاں فری میں پڑھا بھی دیں گے، اور زکوٰۃ وغیرہ سے مدرسے میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اسے پڑھ بھی لیں گے. کپڑے بھی وہ لے دیتے ہیں، عید پر لوگ پیسے بھیجتے ہیں بچوں کے لیے کپڑے. 3-3 4-4 سال جا کے پتہ بھی نہیں کرتے بچوں کا، جو چھوڑ آتے ہیں وہاں پہ کراچی. کہاں سے اٹھتے ہیں وزیرستان سے جا کے بچہ چھوڑ کے آتے ہیں کراچی، جاتے ہی نہیں ہیں. ان کے پاس اتنا وسائل ہی نہیں ہیں جانے کے. ان کی فکر مت کریں، ان کی مسجدیں بھری رہیں گی، ان کے مدرسے بھرے رہیں گے. ان کے لیے ایک فیلڈ ہے. جیسے ہمارا علاقہ فوج ہے نا، فوج کو کچھ علاقوں سے فوجی ملتے ہیں. مارشل جو بیلٹ ہوتی ہے جن میں ہمارا پٹھوار ہے، یہ میاں والی ہے، اور یہ گجرات ہے، اور یہ جو ایریا مارشل ایریاز ہے نا، فوج وہیں سے بھرتی کرتی. مولویوں کے لیے ان کے اپنے ایریاز ہیں جہاں سے ان کو ملتا ہے. آپ نیک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچہ ڈمپ کر دیں مدرسے کے اندر اور صرف وہی کہ استنجا کیسے کرنا اور پیشاب کر کے کرنا ہے یا پیشاب کے بغیر کرنا، اور جس نے پیشاب کر کے کیا استنجا تو اس کو بعد میں اگر پانی آ گیا تو پھر فلاں مسئلہ ہے. اور اگر وہ اپنے بچے کو وہاں ڈمپ مت کریں. 20 روپے کی کتاب میں وہ سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں جو آپ کا بچہ 8 سال وہاں جا کے تو انویسٹ کرے گا اپنی، اور وہاں سے پتہ نہیں کیا بن کے نکلے گا. کوئی کس قسم کے لوگوں میں وہ پڑے گا، کس قسم کے متشدد لوگوں میں وہ پڑے گا، اس کا رویہ کیا ہوگا سوسائٹی کے پاس. وہ پتہ نہیں والدین کو مسلمان ہی نہ سمجھے. نیک لوگ اپنے بچے اپنا پیسہ علم الاسماء پر خرچ کریں. وہ بھی آدم کی میراث ہے. اس زمین پر قبضے کے لیے، اس زمین کو چلانے کے لیے، معاشرے کو چلانے کے لیے وہ ضروری ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاز ہیں، ٹینک ہیں، دوائیاں ہیں، انجیکشن ہیں. یہ سارے کس نے ایجاد کیے؟ آدم کی اولاد نے. چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، جو بھی ہے آدم کے بیٹے ہیں. اور اپنی اپنی فیلڈ میں انہوں نے مہارت حاصل کی. اور احبکم الی اللہ انفعکم لعیالہ، اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہے جو اس کے اس مخلوق کے لیے نفع رساں ہے. آپ کی ویلیو اللہ کے نزدیک بھی اتنی ہی ہے جتنی سوسائٹی کے لیے ہے. جتنا آپ اہم سوسائٹی میں ہیں اتنے اہم آپ اللہ کے نزدیک بھی ہیں. مثلا آپ تصور کریں کہ آج بائی دا وے مسلمان دنیا سے مٹ جائیں، کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی ایسا، تو دنیا میں کس چیز کی کمی ہوگی؟ کوئی ایک چیز بتا دیں کہ اس چیز کی معاشرے کو کمی ہو جائے گی. فلاں دوائی نہیں ملے گی، فلاں گاڑیاں ملنی بند ہو جائیں گی، جہاز جو ہے وہ ملنے دنیا کو بند ہو جائیں گے، فلاں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. شاید فراڈ میں کمی آ جائے
دو نمبری میں کمی آ جائے، دودھ خالص ملنا شروع ہو جائے. لیکن آپ ابھی جرمنی اگر مٹ جائے، کوئی ایٹم بم اس پہ مار دے، کوئی امریکہ کو یہ کر دے، کوئی برطانیہ کو، آپ کو پتہ کہ کیا نقصان ہوگا دنیا کو؟ کتنے لوگ بغیر دوائیوں کے مر جائیں گے جو یہ ملک بناتے ہیں. تو یہ ملک قائم دائم رکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے. جب تک اس نے اس دنیا کو قائم رکھنا ہے، ان ممالک کو بھی قائم رکھے گا جن کے ذریعے وہ دنیا کو جو ہے وہ فیڈ کر رہے ہیں. آبادی بڑی ہے، یہ وہی لوگ تھے نا. ہم تو کہتے تھے کہ جی وہ کیا ہوگا، فلاں ہو جائے گا، ڈینگ ہو جائے گا، لیکن دیکھیں وہی زمین ہے، وہی فصل جو پہلے ایک دفعہ ہوتی تھی سال میں 4 بار وہ چیزیں ہو رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، حجم بڑے ہو رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ وہی کر رہے ہیں. تو اپ ڈیٹس جو اب آئیں گی نا، وہ آپ کو آئیں گی آسمان سے، خبریں آئیں گی. یہ پہنچ رہے ہیں، آپ کو سب کچھ سابقہ مناظر بھی دکھا دیں گے، اور قرآن کی تصدیق ہی وہ کریں گے، اس لیے کہ یہ کائنات اور اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی تخلیق ہے، وہ ورک آف گاڈ ہے. اور یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ورڈ آف گاڈ ہے. اس میں سے ہم نے فرقے نکالے، ہم یہی کر سکے 14 صدیوں میں. صحابہ کو جن کی ہوا بھی نہیں تھی جن چیزوں کی، ان چیزوں پر آج ہماری مسلمانی کا دار و مدار ہے. یہ چونکہ یہ فلاں چیز نہیں مانتا اللہ مسلمان نہیں، فلاں چیز کو نہیں مانتا مسلمان نہیں. صحابہ کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا، وہ ان کو جانے بغیر مسلمان مر گئے. ہم نے فرقے بنائے. تو گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے بریلینٹ بچے نا، ذہین بچے، خدا کے لیے ثواب کے نام پر 10 بندوں کو جہنم سے بچانے کے نام پر ان بچوں کو ضائع مت کریں، معاشرے سے دشمنی مت کریں، ان کو موقع دیں. یہ اگر آپ کا F-16 بھی اڑائے گا تو آپ کو اجر ملے گا، تنخواہ بھی اچھی ملے گی، سر اٹھا کے آپ چلیں گے بھی، اور ایسا ایک بندہ بھی دیں گے معاشرے کو، تنخواہ بھی ملے گی، اجر بھی ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 آنکھوں، یعنی 2 آنکھوں کے لیے آنکھ کو اللہ نے حرام کر دیا. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی، اور وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں جاگ کر رات گزاری، پیرے پہ، مورچے پہ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول ان کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیزہ پکڑ کر رات کو پہرا دینا لیلۃ القدر میں جو رمضان میں ہوتی ہے، حرم شریف میں حجر اسود کے سامنے ساری رات قیام کرنے سے وہ 1 ساعت جو نیزہ لے کے اللہ کی راہ میں کھڑا ہوا ہے، وہ پہرا دیا اس نے، وہ افضل ہے. فوجی جو ہیں یہ اس لحاظ سے عزت اور وقار کے جو ہے مستحق ہیں. یہ راتوں کو جاگنے والے، اس لیے ہم رات کو سوتے ہیں. تو اپنے بچوں کو ادھر لگائیے جو اپ ڈیٹس وصول کریں کائنات سے، اور اچھے انسان معاشرے کے لیے بنیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.